السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندہ ہی پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے۔ اللہ فرماتا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ خود کو بھی بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحت افراد کو بچا لو۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ فرمایا النار، وہ آگ ہے، وہ اتنی غضبناک، المناک، دہشتناک، وحشتناک اور اتنی خطرناک آگ ہے
جس آگ سے بچنے کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کر رہا ہے، یہاں اس بات کا مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو اپنے بندے سے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے سے محبت نہیں کرتا۔ باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو ہر وہ نصیحت کرتا ہے جو اس کو نقصان دینے والی اور جو اس کو نفع دینے والی ہے، یعنی کہ نقصان دہ چیز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور نفع بخش چیز کے کرنے کا حکم کرتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کو ہمیشہ اس بات پہ باور کرواتی رہتی ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے قو، اللہ نے امر کا جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ بچا لو، بچ جاؤ، خود کو بھی بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی، جن سے تم محبت کرتے ہو ان کو بھی بچا لو آگ سے۔ محترم بھائیو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے تربیت اولاد۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اور اہم ترین ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اولاد کی تربیت کی پابندی۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد کو کھانا اچھا ملنا چاہیے، اولاد کا لباس اچھا ہونا چاہیے، ان کو گھر بہت اچھا دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہے، خوراک اچھی ہو، رہائش اچھی ہو، لباس اچھا ہو، پہننا اچھا ہو، لیکن محترم بھائیو، جو سب سے اولین جو ذمہ داری بنتی ہے وہ انسان کی اخلاقی تربیت ہے، کہ وہ اپنی اولاد کے اخلاقی تربیت پہ نظر ڈالے، وہ اس کو پرکھے، اس کو دیکھے، اس کو سوچے کہ کہیں میری اولاد خراب تو نہیں ہو رہی، کہیں میری اولاد جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہی۔ آج کورونا کی وجہ سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، بچے ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جو فرصت کے لمحات تمہیں مل جائے تو فرمایا ان فرصت کے لمحات میں عیاشیاں، بغاوتیں، نافرمانیاں، سرکشیاں نہیں، بلکہ ان فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی یہ حدیث آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے۔ فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے دو بڑی نعمتیں عطا کی ہے اور ان دونوں بڑی نعمتوں میں امت کے لوگ اکثر غافل ہوتے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ یہ صحت والی، تندرستی والی زندگی کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہم صحت اور تندرستی کی زندگی کو شاید نعمت نہیں سمجھتے، اس میں کوئی اپنا کمال سمجھتے ہیں، اس لیے صحت کی زندگی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اللہ کی بغاوتوں اور عیاشیوں میں گزار دیتے۔ اور فرمایا دوسری نعمت اللہ نے اپنے بندے کو فرصت کے لمحات عطا کر دی، فرصت کا وہ وقت، فارغ وقت دے دیا۔ فرمایا لوگ اس فارغ وقت کو بھی بیکار میں، فضول میں ضائع کر دیتے ہیں، نائٹ کلبوں میں، سینموں میں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، آوارہ گردی میں، سیر و تفریح میں۔ فارغ وقت کا ملنا یہ نہیں ہے کہ چلو ابھی فارغ وقت مل گیا ہے تو اس کو انجوائے کر لوں، بلکہ فرمایا فارغ وقت میں اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس سے پہلی آیت میں اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ محترم بھائیو، یہ
جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، یہ بعض لوگوں کے لیے وبال بن گئی ہے، بعض لوگوں کے لیے عذاب بن گئی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ ایک کامیابی ہے، بعض لوگوں کے لیے پلٹنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا، رجوع اللہ کا سنہری موقع اور چانس اللہ نے ان کو دیا ہے۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی بھی مصیبت کو، پریشانی کو، آفت کو اپنے لیے وہ ایک سنہری موقع سمجھتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ایمان والے مردوں اور عورتوں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ بغیر آزمائش کے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میٹھا میٹھا کھا لیا، بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی ابتلا کے، بغیر کسی آزمائش کے، آپ نرسری کے طالب علم کو بغیر امتحان کے اگلی کلاس میں نہیں بٹھاتے، تو اللہ نے تمہیں 60 70 80 90 سال کا ایک لمبا پیریڈ دیا، ایک لمبی کلاس دی، اس میں اللہ نے تمہیں وقت دیا، اور بغیر اللہ تمہارا امتحان لیے اللہ نے تمہارے لیے اتنی VIP اعلیٰ جنت تیار کی ہے، اللہ اس جنت میں تمہیں بغیر امتحان کے داخل کر دے گا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف کی کیفیت آئے گی، خوف تمہارے اوپر منڈلا رہا ہوگا، اور اس خوف کی حالت میں مومن بندہ وہ رجوع اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ اپنے رب کا دروازہ بجاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس خوف میں وہ اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اوپر خوف ہے کہ نہیں؟ ہر شخص خوف کا مارا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے من الخوف والجوع، بھوک کی وجہ سے تمہیں آزماؤں گا۔ کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ آج کاروبار اس کا باقاعدہ شیڈیول مرتب ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے کاروباری لوگ، بڑے بڑے بزنس مین حضرات پریشان ہیں۔ پچھلے 5-6 مہینے کرونا کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، دوبارہ سے یہ صبح 8 سے شام 8 تک لوگ کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، کیسے آئیں گے؟ اموال کی قلت ہے۔ فرمایا بھوک کا خوف ہوگا تمہارے اوپر۔ آج لوگوں نے پیسے جمع کر لیے ہیں، پتہ نہیں آنے والے حالات کیسے ہوں گے، راشن مل پائے گا، گھر کا خرچہ چل پائے گا کہ نہیں چل سکے گا۔ فرمایا بھوک کا خوف ہوگا تمہارے اوپر۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، فرمایا اموال کی قلت اور جانوں کا ضیاع ہو جانا، یہ ساری آزمائش ہے۔ اللہ کہتا ہے بشر الصابرین، جو ان آزمائش کے لمحات میں صبر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اس کے لیے ناکامی نہیں ہے۔ وہ پریشان نہ ہو، وہ اس بیماری کو، اس وبا کو بھی وہ اپنے لیے خوشخبری بنا لیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خوف اختیار کرتا ہے، رب کا قرب حاصل کرتا ہے، احتیاطی تدابیر استعمال کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے، توکل اللہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں پھر بہت بڑی بڑی خوشخبریاں دیتا ہوں جو ان حالات میں صبر کرتا ہے۔ تو آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ فرصت کے لمحات ہیں، اسکول دوبارہ بند ہو چکے ہیں۔ ہم جہاں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے، صبح کو بچے سکول چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے، ٹیوشن چلے جاتے تھے، جب میں رات 10 بجے آتا تھا بچے سو رہے ہوتے تھے۔ بعض دفعہ بچے کہتے تھے کہ اتوار والے بابا گھر پہ آئے ہیں، آج اتوار والے ابو ہیں، اتوار کی اتوار مجھے اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ فرصت کے لمحات بچوں کی چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں کے اندر ہم اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر غور کرنا شروع کرتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا لوگوں یاد رکھو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ نے اولاد کی قدر کرنی ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے،
उन लोगों को देखो जिनको सालों साल गुजर गए, औलाद की नेमत से महरूम है, वो अल्लाह से मांग रहे हैं लेकिन अल्लाह उनको नहीं दे रहा। ये अल्लाह की मर्जी है। रब जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे दोनों अता करे, और जिसको चाहे अल्लाह ना बेटा दे ना बेटी दे, बे औलाद रखे। रब चाहे तो नबियों को औलाद दे, रब चाहे तो नबियों को भी ना दे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और बाज लोग अगर किसी की औलाद ना होना, लोग समझते कि अल्लाह इससे नाराज है। मोहतरम भाइयों, ऐसा नहीं है। अल्लाह अपने नबियों से नाराज नहीं होता था। यह अल्लाह ताला आजमाता है और फिर इसके ऊपर भी सब्र करने पे, इस्तिकामत का मुजाहरा करने पे और हमेशा अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने पे, उसी से मांगने पे अल्लाह इस पे भी अजर अता करता है। तो फरमाया अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जितने लोग तुम्हारे मातहत है, अल्लाह कहता है तुम उनके मसऊल हो, तुम उनके जिम्मेदार हो। अल्लाह तुम्हारे से उन लोगों के मुतालिक जरूर सवाल करेगा, जरूर सवाल करेगा। फरमाया एक मर्द, एक बाप अपने घर का सरपरस्त है, एक औरत, एक बीवी अपने शोहर के घर की मालकन है, वो उसकी सरपरस्त है। वो अपने शोहर की अमानत में खयानत ना करे, अपने शोहर के माल की हिफाजत करे, उसकी औलाद की तरबियत में आला किरदार अदा करे। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक मर्द, एक औरत अपने घर के तरबियत करने में अगर सुस्ती करेंगे तो फरमाया अल्लाह ताला उनसे उसके मुतालिक सवाल करेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें यह सुनहरी मौका अता किया है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करने में कामयाब हो जाए। औलाद की हम में से हर शख्स आज यही चाहता है, हर बंदे का यह दावा है कि मैं अपनी औलाद से बड़ा प्यार करता हूं, मुझे सबसे ज्यादा अजीज औलाद है, मैं अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता हूं। मोहतरम भाइयों, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी अदाओं से भी वाकिफ होता है, उसकी चाहत और उसकी नाचाहत से भी वाकिफ होता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके बैठने उठने पे, उसके आने जाने पे इंसान को बड़ी नजर होती है। क्या मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करता? अगर हम में से हर शख्स आज इस मजलिस में, इस मस्जिद में बैठा हुआ अपना मुहासबा करे कि मैं अपनी औलाद से मोहब्बत का दावेदार, क्या हम में से हर किसी को पता है कि मेरा बेटा क्या खाना पसंद करता है, क्या पहनना पसंद करता है, क्या पीना पसंद करता है, क्या सुनना पसंद करता है, वो कब जागना पसंद करता है, कब सोना पसंद करता है? औलाद से मोहब्बत का दावा तो करता हूं लेकिन हमेशा अपनी औलाद के ऊपर कोई ना कोई चीज मुसल्लत कर रहा होता। उसकी चाहत क्या है, वो क्या पसंद करता है? शायद हम में से किसी को इस बात का इल्म हो कि मेरी औलाद क्या चाहती है, क्या पसंद करती है। वजह यह है कि हमने अपनी औलाद से उस तरह का ताल्लुक मजबूत ही नहीं किया, हमने उस तरह से अपनी औलाद से रिश्ता ही नहीं निभाया। वजह क्या है? मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूं, कारोबार, बिजनेसमैन, दुनिया के इधर उधर के चक्कर, विजिट, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। औलाद की जिम्मेदारी किस पे डाल दी? बीवी पे डाल दी। भाई घर की सरपरस्त वो है, वो इनकी तरबियत करेगी। और ये बाप, मोहतरम भाइयों, चंद बुनियादी चीजें हैं जिन बुनियादी चीजों में हम सुस्ती करते हैं और बाद में जब हम उनको हासिल करना चाहते हैं वो हमारे हाथ से निकल चुकी होती। एक बच्चा है, उसकी फितरत में है कि वो अपने मां बाप से मोहब्बत करे। बच्चा अपने बाप की गोद से वो अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक कायम करना चाहता है, लेकिन होता क्या है? अक्सर आपने देखा होगा, बच्चा छोटी उम्र का है, बाप घर में आया है, उसकी गोद में बैठना चाहता है, बाप अपने बच्चे को गोद में नहीं बिठाता, वो उसके साथ चिमटना चाहता है, वो उसके सीने से लगना चाहता है,
باپ کی اس محبت کو، اس شفقت کو معصومیت کی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بچہ قریب آتا ہے، یہ اپنے بچے کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دے کر اس کو مصروف کر دیتا ہے اور بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھو بچہ رو نہیں رہا، میں نے اپنے بچے کو مصروف کر دیا ہے، بیزی کر دیا ہے، اور خود موبائل میں انٹرنیٹ پہ وہ لگا ہوا ہے۔ اب باپ گھر پہ آتا ہے، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے ابو کے گھر آنے کا۔ باپ گھر پہ آتا ہے، اب بچہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، باپ آتے ہی اپنے بچے کے ہاتھ میں جیب سے پاکٹ منی پیسے نکالتا ہے، روپیہ 2 10 20 50 بچے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اب یہ بچہ جو روزانہ انتظار کرتا تھا کہ ابو اس ٹائم پہ گھر پہ آتے ہیں، وہ باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ انتظار میں رہتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ باپ آتا ہے، روزانہ آتے ہی دروازہ کھلتا ہے، میں دروازے پہ انتظار کرتا ہوں، باپ کا ہاتھ جیب میں ڈلتا ہے، جیب سے پیسہ نکلتا ہے۔ آج میں نے اپنے بچے کو اپنے لیے میں نے اس کو کیا سبق دیا کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں تیرا ATM مشین ہوں۔ اب بچے کی فطرت بدلتی گئی، بچے کو لالچ بڑھتا گیا، وہ جان گیا کہ باپ سے کوئی محبت نہیں ملتی، کوئی میٹھے بول نہیں ملتے، کوئی پیار اور شفقت نہیں ملتی۔ باپ جب بھی آتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، مجھے پیسے نکال کے دے دیتا ہے۔ پھر بچے کی فطرت بدلتی ہے، وہ باپ کی محبت نہیں، اس کی نگاہ ہوتی ہے کب بابا دروازہ کھولے گا اور ATM سے پیسے نکالوں گا۔ ادھر سے باپ پیسے دیتا ہے، بیٹا اس دروازے سے نکلتا ہے، سیدھا گلی کی دکان پہ جا کر چیز لے کے آ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے۔ جب بچہ چھوٹی عمر کا ہو اس کو اپنی گود میں بٹھاؤ، اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اور جب میں نے شروع میں اس کو اپنے سے الگ کر دیا، کھلونوں میں مصروف کر دیا، موبائل کے اوپر لگا دیا، اپنے کپڑے بچانے کے لیے، اپنی گود اور اپنی تھکاوٹ کو بچانے کے لیے میں نے بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کیا، آج بچہ جوان ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں میں گھر پہ آؤں، بیٹا میرے پاس بیٹھا ہو، ڈسکشن کرے، مجھ سے پوچھے بابا کیا حال ہے، صحت کیسی ہے، زندگی کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے۔ نہیں، آج بچہ کہتا ہے آتا ہے تو آئے، تو نے کل اس کو اپنی گود سے نہیں کھلونے میں لگا دیا تھا، آج تو چاہتا ہے بچہ میرے قریب آئے۔ بچہ دنیا کی ان چیزوں میں مصروف ہو چکا ہے، وہ نہیں جانتا کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے۔ جب وہ بیٹھنا چاہتا تھا گود میں، تو نے اس کو نہیں بٹھایا، آج تو بٹھانا چاہتا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، تربیت اولاد میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کا اعتماد بحال کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات چیت کیا کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنا محاسبہ کرے کہ میں اپنی اولاد کو سب سے زیادہ ٹائم کب دیتا ہوں، بیٹھے بیٹھے ہم محاسبہ کریں تو میرا یہ خیال کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ میں سب سے زیادہ اپنی اولاد کو ٹائم تب دیتا ہوں جب وہ بیمار ہوتے ہیں، تب میں اس کو گود میں بھی بٹھاتا ہوں، تب میں اس کو سینے سے بھی لگاتا ہوں، تب میں اس کا آتے جاتے حال بھی پوچھتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتا ہوں۔ اب یہ بچے ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ جانچ رہا ہے کہ ابو کا وقت لینے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ جب بیمار ہوتا ہے باپ اس کو ٹائم دیتا ہے۔ اب یہ اولاد، یہ آپ کی بیٹی، یہ آپ کا بیٹا بہانے سے بیمار ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کے بیمار ہوتا ہے، وہ اس لیے بیمار ہوتا ہے کہ بیمار ہوں گا تو باپ کی شفقت ملے گی، باپ کا محبت اور پیار کا وقت ملے گا مجھے۔ محترم بھائیوں، جب اولاد ٹھیک ہو، تندرست ہو، تب بھی اس کو ٹائم دو، اس کو وقت دو۔ ہم نے اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، بچہ ضد کرتا ہے کہ بابا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ نکلنا ہے۔ میں اگر بیٹھ کے اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو
اگر سمجھانے کی کوشش کروں کہ میں کام سے جا رہا ہوں، آپ کو نہیں لے کے جا رہا، کوئی بھی اگر بات اس کے سامنے رکھوں حقیقت میں، تو یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کی بات کو سن کر اس کو قبول کرے گا۔ لیکن میں یہ کوشش نہیں کرتا، میں اس کو جھوٹ بول کے چلا جاتا ہوں، بیٹا میں ابھی آیا، آپ کے لیے فلاں چیز لے کے آیا، 1 2 4 5 7 مرتبہ بچہ دیکھتا ہے، بالآخر وہی بیٹا اپنے باپ کو چھوٹی عمر میں کہہ رہا ہوتا ہے، بابا اب جھوٹ بولتے۔ یہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ بعض دفعہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، بعض دفعہ بیٹا اپنے باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، کسی ایک سے نفرت کر رہا ہوتا ہے اور کسی ایک سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک کام بیٹا غلط کرتا ہے، ماں اس کو مارتی ہے، ماں اس کو ڈانٹتی ہے، اور وہ روتا ہوا باپ کے پاس جاتا ہے، باپ اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے، باپ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اب یہ بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا تھا یہ غلط نہیں تھا، میری ماں غلط ہے، وہ سخت ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ مجھے خواہ مخواہ مارتی ہے، پیٹتی ہے، اگر غلط کام کیا ہوتا تو باپ بھی مجھے ڈانٹتا۔ اب وہ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ، اس کی وہ تھوڑی سی جو جھاڑ ہے، وہ باپ کے سینے سے لگنے سے ماں کے لیے دل میں نفرت پیدا کر دیتی۔ اسی طرح بعض دفعہ باپ اپنے بچے کو غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، اور ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی خرابی پیدا کر رہا ہے، اگر ماں اس کو ڈانٹتی ہے تو باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی اصلاح کرے، بولے بیٹا دیکھ تیری ماں نے تجھے جس بات پہ غصہ کیا ہے، جس بات پہ ڈانٹا ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ خواہ مخواہ بیوی کو، بیٹے کی ماں کو جھاڑ دینا کہ تو بچے کو خواہ مخواہ مارتی ہے، بچہ باپ سے اٹیچ ہو کر ماں سے نفرت کرتا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ جب ہم غور کریں گے تو یہی اولاد ہے جو انسان کے لیے دنیا میں بھی عزت کا، وقار کا، شہرت کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ نہ کی تو محترم بھائیوں یاد رکھنا، یہ اولاد انسان کو دنیا میں سر اٹھا کر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیتی۔ انسان پھر پچھتاتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ چاک کاٹتا ہے۔ بالخصوص اپنی بیٹیوں کی تربیت میں بہت زیادہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ شعیب علیہ السلام نبینے تھے، معذور تھے، کمزور تھے، بڑھاپے کی عمر کو جا چکے تھے، بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھی، وہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے جایا کرتی۔ ایک دن وہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے گئی اور رش ہوتا تھا، بھیڑ ہوتی تھی، وہ باپردہ بیٹیاں تھی، جب لوگ چلے جاتے پھر یہ اپنی بکریوں کو چشمے سے پانی پلاتی۔ ایک دن یہ گئی، بہت زیادہ رش تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، دیکھا باپردہ لڑکیاں ہیں، کسی جو ہے نا باعمل باپ کی اولاد ہے۔ موسیٰ آگے بڑھے، بچیوں کے ہاتھ سے بکریاں پکڑی اور مردوں میں گھس کر بکریوں کو پانی پلایا، بچیوں کے ہاتھ میں بکریاں تھما دی۔ آج بچیاں پہلے سے کئی گنا زیادہ جلدی اپنے گھر پہ آ گئی ہے۔ حضرت شعیب نے سوال کر دیا، اے بیٹیوں بتلاؤ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ پہلے تو ہمیشہ لیٹ آتی تھی۔ محترم بھائیوں، حضرت شعیب کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو وہ سارا ماجرا، سارا واقعہ سنا دیا ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ باپ اپنی اولاد کے آنے پہ اور جانے پہ توجہ کرے۔ یہ کب آتا ہے، کب جاتا ہے، اسکول کا ٹائم کیا ہے، کالج کا ٹائم کیا ہے، یونیورسٹی کا ٹائم کیا ہے، ٹیوشن کا ٹائم کیا ہے، دکان شاپ مارکیٹ میں جاتا ہے، کب جاتا ہے، پہلے لیٹ
آتا تھا اب جلدی آ گیا، جلدی آتا تھا لیٹ آ گیا۔ جو اولاد کے آنے جانے پہ وقت پہ توجہ کرتا ہے اولاد اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور جو اولاد کے آنے جانے پہ توجہ نہیں کرتا ایک وقت آتا ہے پھر وہ کسی کے پاس جا کے کہتا ہے مولوی صاحب آپ بتلائے، شیخ صاحب آپ بتلائے، بڑا پریشان ہوں، بیٹا بات نہیں سنتا، بیٹی پتہ نہیں کب جاتی ہے کب آتی ہے۔ بھئی اب تو تیرے ہاتھ سے نکل چکی ہے، جب وقت تھا اس کے آنے جانے پہ غور کرنے کا تب تو نے کیا نہیں ہے، اب گیم ہاتھ سے جا چکی ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں جن چیزوں کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان فوت ہو جاتا ہے اور انسان کے فوت ہو جانے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 کام ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد قیامت تک کام آئیں گے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3۔ 3 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام صدقہ جاریہ ہے، دوسرا کام علم نافع ہے، اور تیسرا کام جس کو رب نے اولاد دی ہے اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اس کی اخلاقی تربیت کی ہے، اس کی تربیت بڑے احسن طریقے سے کی ہے، قرآن کا حافظ بنایا، دین کا عالم بنایا، پابند صلاۃ بنایا، نماز کا پابند بنایا، اس کے آنے جانے پہ غور کیا ہے، اولاد کو ایک رول ماڈل بنا کے گیا۔ یہ چلا گیا ہے، اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد جتنی نیکیاں کرے گی اللہ اس کے باپ کے ماں کے نام اعمال میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ اولاد ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو والدین، جو سرپرست، جو ماں باپ اپنی رعایا سے، اپنی اولاد سے زیادتی کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے والدین کے اوپر، ایسے سرپرست لوگوں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے جو اپنی اولاد کے متعلق اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ معقل بن یسار اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما من عبد یسترعی اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا جو شخص جس کو اللہ نے کوئی سرپرستی عطا کی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا، دھوکہ دیتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا، فرمایا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اولاد ہمارے پاس امانت ہے۔ اس سے اگلی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواه یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں فطرت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ فطرت دین ہے۔ اللہ نے جو آخری دین ہمیں دیا ہے، آخری پیغمبر کی شریعت جو دی ہے، فرمایا یہ فطرت ہے۔ کوئی بچہ یہودی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ مجوسی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ گلوکار اور اداکار پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ بے نمازی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بچہ شراب پینے والا پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، بے دین پیدا نہیں ہوتا، ہر پیدا ہونے والا بچہ عین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، یہ اس کے باپ کے اوپر ہے کہ وہ پیدا ہونے والے بچے کو یہودی بنا دے یا عیسائی بنا دے۔ یہودی کے گھر پہ پیدا ہونے والا بچہ بھی عین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہودی کے گھر پہ پیدا ہوا اس لیے یہودی بن گیا۔ وہ عیسائی کے گھر پہ پیدا ہوا، اس کی تربیت عیسائیوں نے کی ہے، وہ عیسائی پیدا ہو گیا ہے۔
محترم بھائیوں یاد رکھو یہ بات میرے اور آپ کے اوپر ہے. اگر میرے اپنے بچے کی تربیت دین پہ کی ہے, نماز پہ کی ہے, قرآن و سنت پہ کی ہے, اس کی اخلاقی تربیت کی ہے, تو یاد رکھ میرا بچہ, میری بیٹی وہ دین کے اوپر چلے گی. اور اگر میرے گھر کا ماحول دین کے اوپر نہیں ہے, باپ بے نمازی ہے, ماں بے نمازی ہے, ماں بے پردگی سے باہر نکلتی ہے, باپ شراب پیتا ہے, نائٹ کلبوں میں جاتا ہے, اللہ کی بغاوتیں اور عیاشیاں ہیں, گھر کا ماحول بے دین ہے, یہ بچے بے دین پیدا ہو رہے ہیں. اور یاد رکھو فرمایا یہ دھوکہ ہے, آپ نے بچے کو عین فطرت سے بدل دیا ہے. اگر اسی حالت میں مر گئے تو اللہ نے جنت حرام کر دی. اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو نہیں پتا, یہ ہماری ہر چیز کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت پہ توجہ کریں. ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر, دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے, وہ ڈگری وہ کسی سند, کسی کام کی نہیں ہے. جو تعلیم انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے. جو تعلیم میرا فیوچر تباہ کر دے, جس تعلیم کے حاصل کے بعد مجھے اپنی زندگی کا مقصد یاد نہ رہے, رب کعبہ کی قسم ہے وہ تعلیم بے معنی ہے, فضول ہے. میں نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا, لیکن یہ ڈاکٹر تو بن گیا, نماز پہ نہ لگ سکا. یہ ڈاکٹر تو بن گیا, لیکن اس کو آخرت کا فکر نہیں ہے. یہ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگا, اس نے اپنا فیوچر دنیا سمجھ لیا, حقیقت میں تو فیوچر مرنے کے بعد ہوگا. موت سے غافل ہو گیا. یہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کریں. یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ان چھٹیوں کے اندر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کو وقت دیں, ان کے پاس بیٹھے, ان سے مشورہ کیا کریں. بچے سے آپ جب مشورہ کریں گے تو یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اللہ کے حکم پہ اسماعیل کو کہتے لیٹ تیری گردن پہ چھری چلاؤں گا. بیٹا تھا نا, باپ تھا, بھرم مارتے, تو میرا بیٹا ہے, جہاں مجھے رب نے حکم دیا. لیکن باپ نے بیٹے کو پاس بٹھایا, اعتماد دیا, اس کے ساتھ مجلس کی میٹنگ کی, اس کے اعتماد کو بحال کیا, اس کی رائے کو قبول کیا. کہا بیٹا بتلا, میں نے رات خواب میں دیکھا ہے, اللہ کہتا ہے تجھے قربان کر دوں, تو کیا چاہتا ہے. وہ زبردستی بھی قربان کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے بیٹے سے مشورہ کیا, بات کی, میٹنگ کی, اس کے اعتماد کو بحال کیا. بیٹا باپ کے بیٹھ کر بات کرنے پہ راضی ہو گیا. کہا ابا جان مجھے کیا اعتراض ہے, رب کا حکم ہے. بیٹا بھی راضی ہو گیا, باپ بھی راضی ہو گیا. یہ ہے کوئی بھی کام اپنی اولاد سے آپ کروانا چاہتے ہیں, یہ انبیاء کی سنت ہے. اگر باپ بیٹے سے پوچھ کے قربان ہونے پہ بیٹے کو تیار کر لیتا ہے, کیا میں اپنے بیٹے سے مشورہ کر کے اس کو اعتماد دے کر اس کو اپنی مرضی سے کام نہیں کروا سکتا؟ کروا سکتا ہوں. شرط یہ ہے میں بیٹے سے بیٹھ کے بات کروں. میں چاہتا ہوں بیٹا حفظ کرے, بیٹا کہتا ہے نہیں میں مسلط کر رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا مدرسہ پڑھ لے, بیٹا کہتا ہے نہیں کالج پڑھوں گا. بھئی اس کے پاس بیٹھ تو صحیح, اعتماد تو دے, اس سے مجلس تو کر, اس کی رائے تو دیکھ. جب تو پاس بٹھائے گا وہ خوش ہوگا کہ بابا نے مجھے پاس بٹھایا, ڈرائنگ روم میں بٹھایا, میٹنگ کی ہے, باقاعدہ ٹائم دیا ہے, میری رائے کی عزت کی ہے, احترام کیا ہے. بیٹا باپ کے ادب و احترام میں نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. جب مسلط کرنے کی کوشش کرو گے اولاد بگڑ جائے گی, اور پھر وقت آئے گا تمہاری کوئی بات بھی نہیں مانے گی. اس لیے اولاد کی عزت, اس کا احترام, اس کا ادب اور اس کے ساتھ مشورہ, میٹنگ, یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. یہ آپ کے باپ ہونے میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. انشاءاللہ آپ اعتماد بحال کرو گے, ہمیشہ اولاد آپ کے دست و بازو بنے گی, ہمیشہ اولاد آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. یہ تربیت اولاد میں بنیادی کچھ چیزیں ہیں. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا
تربیت اولاد میں حضرت لقمان کی بہت ساری نصیحتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی دین کے اوپر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔